نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ کل کے سبق میں سورۃ البقرہ کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں دو مضمون ہوں گے، توحید اور رسالت، اور دوسرے حصے میں بھی دو مضمون ہوں گے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد وہی قوم کر سکتی ہے جو منظم اور متحد ہو۔ اس کے لیے امور انتظامیہ بیان ہوں گے، اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا تب ممکن ہے جب دل میں تقویٰ آئے، اللہ کا ڈر آئے۔ اس کے لیے امور مصلح، نماز، روزہ، حج، اس کو بیان کیا جائے گا۔ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلی سورت جو مدینہ میں اتری وہ سورۃ البقرہ ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، درسگاہیں تھیں، خانقاہیں تھیں۔ ان میں بڑے بڑے علماء تھے، گدی نشین تھے، اور یہ مالی اعتبار سے بھی بڑے مستحکم لوگ تھے۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے اللہ نے روئے سخن جو ہے وہ ان ہی کی طرف موڑ دیا ہے، یا بنی اسرائیل، اور انہیں نصیحت، تذکیر، تفہیم سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ان کی اصلاح کے لیے 5 انواع اس کو اللہ ذکر کریں گے۔ 3 طبقوں کے اصلاح اور سنوارنے پر قرآن زیادہ زور دیتا ہے: علماء، پیر اور سردار، چودھری۔ اس لیے کہ عوام کی اکثریت
انہی تین طبقوں کے پیچھے چلتی ہے۔ علماء مان جائیں گے تو ان کے مقتدی مان جائیں گے، پیر صاحبان مانیں گے تو ان کے مرید مان جائیں گے، اور گاؤں کا چودھری اور سردار مان جائے گا تو رعیت بھی مان جائے گی۔ تو یہودیوں کی اصلاح کا پہلو اس صورت میں نمایاں ہوگا۔ 5ویں رکوع سے لے کر تقریباً 14ویں رکوع تک اللہ ان کی اصلاح کے لیے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف لائے گئے ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم۔ مقطعات قطع سے ہیں، چونکہ یہ لفظ کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ یعنی الف کو الگ پڑھا گیا، لام کو الگ پڑھا گیا اور میم کو الگ پڑھا گیا۔ اس کے متعلق اصحاب پیغمبر اور ان کے بعد متقدمین اور متاخرین مفسرین، ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا معنی اور ان حروف کی مراد صرف اللہ جانتا ہے۔ روح المعانی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ الْقُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ۔ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز یہی حروف ہیں جو سورتوں کی ابتدا میں لائے گئے۔ مفسرین کہتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوہ، یہ حروف اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بس تم اس کی کھوج میں نہ لگو۔ ہم سورت آل عمران کی ابتدا میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ آیات قرآنیہ 2 قسم پر ہیں۔ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات میں سے ہیں۔ محکم کی تعریف یہ ہے ان کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کی مراد بھی معلوم ہو۔ معلوم المعنی والمراد، اس کی مثال آپ سمجھ لیں، اقیم الصلاۃ، کتب علیکم الصیام۔ اب ان کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے۔ متشابہات جو ہیں
ان کی پھر دو قسمیں، متشابہات کی پہلی قسم ہے معلوم المعنی مجہول المراد۔ کیا مطلب؟ معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں۔ جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ۔ اب ان کا معنی معلوم ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، لیکن اس کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ اور متشابہات کی دوسری قسم ہے مجہول المعنی والمراد، معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات، کہ ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں، تو پھر نازل کیوں کیے گئے یہ حروف؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح اعمال کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم ہے، مثلا نماز، کہ مالک کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، روزہ شہوات نفسانیہ کو کمزور کر کے روحانی پاکیزگی تقوی حاصل کرنا ہے، تو حکمت معلوم ہے نماز کی، روزے کی۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں، جیسے حج میں کئی افعال ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، رمل ہے، لیکن ہم انہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اسی طرح اقوال شرعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا معنی معلوم ہے اور دوسرے وہ کہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں، ان کا معنی مراد ہمیں معلوم نہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ کون مان لیتا ہے اور کون قرید اور تجسس میں لگا رہتا ہے۔ یہ حروف مقطعات پر ہم نے بحث کر لی۔ ابتدا میں ذرا چیزوں کی تفصیل کرنی پڑتی ہے، سبق بھی ذرا آہستہ آہستہ چلے گا۔
آگے جا کے جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے وہاں دوبارہ ہمیں یہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اب اس کا معنی کریں گے اللہ عالم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ کلام عرب میں ان حروف کے لکھنے کا رواج تھا، یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ تحریر سے پہلے اس طرح کے حروف لکھتے۔ اگر یہ رواج نہ ہوتا اور عجیب سی بات ہوتی تو جو مشرکین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے، شبہات پیش کرتے تھے، انہیں یقیناً ان حرفوں پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے جی الف لام میم، الف لام را، لیکن کسی مخالف نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذوق عرب کے مطابق تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب مبتدا ہے جی، ھدی للمتقین اس کی خبر ہے، اور لا ریب فی یہ جملہ معترضہ ہے برائے تاکید۔ یہ کتاب نری ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ لا ریب فی جس میں کوئی ریب اور شک نہیں۔ یہ ایک علمی سی بحث ہے کہ ذالکا یہ جو اشارہ ہے، اسم اشارہ ایسے مشار الیہ کی طرف ہوتا ہے جو مشیر سے زماناً مکاناً دور ہو، لیکن یہاں تو کتاب ہاتھ میں ہے تو یہاں حاضہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ یہاں مراد بود رتبی ہے، یعنی رتبے کے لحاظ سے اس کتاب کا عظیم الشان ہونا۔ اشار بذالک الی بعد المرتبۃ وعلوھا، تو معنی کریں گے یہ ذی شان کتاب۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ عرب کے لوگ ذالکا ھذا ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا ذالکا کا اشارہ صراط مستقیم کی طرف ہے۔ حضرت صاحب نے بھی اس قول کو پسند کیا۔ وہ صراط مستقیم یہ قرآن ہے۔ لا ریب فیہ اس میں شک نہیں، کس بات میں شک نہیں؟ لا ریب فیہ من رب العالمین،
سورۃ سجدہ میں اس کی وضاحت ہے جی. سورۃ سجدہ میں اس کو خود بیان کیا، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لا ينبغی ان یشک فی کونہ ہادیا، یہ مناسب نہیں کہ اس کتاب کے ہادی ہونے میں شک کیا جائے. ایک معنی یہ بھی ہے جی، اس کتاب کے ہادی ہونے میں کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں شک کیا جائے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں ہدایت متقی لوگوں کے لیے بیان کی گئی. تو جو پہلے ہی متقی ہیں انہیں اس نے کیا ہدایت دینی ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، متقی ہیں. تو ہدایت تو ہونی چاہیے تھی گمراہ لوگوں کے لیے. امام رازی نے، رول مانی نے اس کا جواب دیا، مستفیدین یعنی فائدہ صرف متقی لوگوں کو ملے گا. کچھ مفسرین نے کہا متقین کے اندر مجاز ہے، ما یعول الیہ کے حساب سے. عرب کے لوگ کسی شے پر فی الحال وہ حکم لگا دیتے ہیں جو حکم مستقبل میں اسے لگنے والا ہے. ما یعول الیہ، مثلا ایک طالب علم، اسے حفظ قرآن کی کلاس میں بٹھایا گیا تو اسے گھر والوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ابھی وہ حافظ بنا نہیں. میڈیکل کالج میں داخل ہوا، ایک سال دوسرا سال، تو گھر والوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے اسے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا. تو یہ مستقبل کے لحاظ سے کہا کہ اس نے ایک دن حافظ بننا ہے، اس نے کچھ سالوں کے بعد ڈاکٹر بننا ہے. اس حساب سے کہا گیا کہ جو لوگ اس قرآن کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، آخر کار وہ متقی بنیں گے. پہلا قول کیا تھا کہ فائدہ متقی حاصل کریں گے. عرب کے لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، قد تبین الصبح لذی عینین، صبح طلوع ہو گئی ہے آنکھوں والوں کے لیے. حالانکہ صبح تو سب کے لیے طلوع ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ فائدہ مند صرف آنکھوں والوں کے لیے ہے جو دیکھتے ہیں اسے. ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو معنی کیا وہ ایسا معنی کرتے ہیں جس پر سوال جواب کا سلسلہ ہی نہیں چلتا.
وہ فرماتے ہیں یہاں تقوی کا لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، اور تقوی کا لغوی معنی ہے بچنا۔ المتقین کا وہ معنی کرتے ہیں المنیبین، المنیبین الی اللہ، الذین یتقون الضد ویجتنبون العناد۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ضد اور عناد سے بچ گئے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت ساری تائیدات ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب وما یتذکر الا من ینیب یہدی الیہ من اناب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ قرآن پاک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں انابت ہو، ضد نہ ہو، عناد نہ ہو۔ یہ تمہید ہے جی، ابتدا ہی سے تمہید شروع ہوئی اور یہ 20 آیتوں پر مشتمل ہے جی۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، صراط مستقیم قرآن کی رہنمائی میں ملے گی، اور تمہید میں 3 جماعتوں کا اللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ کون سی 3 جماعتیں؟ جن کا اجمالاً ذکر سورۃ فاتحہ میں ہوا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین۔ انہی 3 جماعتوں کو علی سبیل لف نشر مرتب اسی ترتیب سے ذکر کریں گے۔ پہلے انعمت علیہم کو ذکر کریں گے، پھر مغضوب علیہم کو ذکر کریں گے، اور پھر ضالین کو ذکر کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی جماعت کا ذکر ہے جی، انعمت علیہم۔ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، جو چیز بھی انسانی حس اور انسانی عقل کی دسترس سے ماورا ہو اسے غیب کہتے ہیں جی۔ حس اور عقل سے اسے نہ سمجھا جا سکے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اسے مانا جائے۔ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا ان احکام کا جو اللہ کے پیغمبر لائے،
اور دل میں ان کی تصدیق کرنا۔ جو چیزیں غائب ہیں، اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، فرشتے ہیں، ان سب پر ہم ایمان لائے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے پر اور آپ کی اطلاع پر۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ نماز کے پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا، جو کو قائم کرنے کا ذکر ہوا۔ یہ یقیمون کیا ہے جی؟ یاتون بہا بحقوقہا، جلالین، یعنی نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یقیمون کا معنی کرتے ہیں اقامت الصلاۃ، اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع، رکوع، سجدہ، قرات، اس کو مکمل اطمینان سے کیا جائے اور اس میں عاجزی اور خشوع ہونا چاہیے۔ حضرت قتادہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے اقامت الصلاۃ کا معنی کیا نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ اور اس کا وضو، پھر اس کا قیام، رکوع، سجدہ اطمینان سے کیا جائے۔ ابن کثیر نے نقل کیا جی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ تیسری صفت ہے متقین کی۔ لفظی معنی کر دیتا ہوں، اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ با محاورہ معنی کر لیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ من بازی ہے جی۔ بعض مفسرین نے زکوٰۃ مراد لی ہے، مال کا 40واں حصہ۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام حقوق مالیہ کو شامل ہے، خواہ فرض ہوں نہ ہوں، واجب ہوں نہ ہوں۔ اس میں زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے۔
انفاق فی الجہاد بھی ہے، نظر بھی ہے، اچھے کاموں میں مال کو خرچ کرنا بھی ہے۔ تو وہ اپنے مال میں جو ہم نے، اس میں ایک لفظ پہ آپ نے غور کیا کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ یہ نہیں کہا وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بندے کو تکلیف ہوتی خرچ کرتے ہوئے، میرا مال، میری دولت۔ اللہ نے اشارہ دیا کہ تیرا کچھ نہیں ہے، ہم نے تجھے دیا ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ بولا، ہماری دی ہوئی روزی میں سے۔ رول مانی نے اور قرطبی نے یہاں ایک بہت خوبصورت بات لکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہاں صرف رزق، مال، فصلیں، دولت، زیور مراد نہیں۔ اس ماں میں مما یہ اپنے عموم کے لحاظ سے ان تمام انعامات کو شامل ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیے۔ سارے انعام اس میں شامل ہیں، خواہ مادی انعام ہو جیسے دولت ہے، مال ہے، قوت ہے، صحت ہے، خواہ علمی انعام ہو جیسے علم ہے، ہنر ہے، فن ہے، عقل و حکمت ہے، فہم و فراست ہے۔ اسے اپنے عموم پہ رکھ لیں تو پھر معنی ہوگا اپنی قوت، صحت، مال، دولت، علم، حکمت کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا۔ تو صاحب قرطبی نے مما رزقناہم ینفقون کا معنی کیا مما علمناہم یعلمون، مما علمناہم یعلمون، جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے، علم دیا ہے، وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے تو وہ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے تو وہ اسے عام کرتے ہیں۔ یہ جو طبیب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس کئی نسخے ہوتے ہیں اور یہ سینے میں نسخے لے کر چلے جاتے ہیں، کسی شاگرد کو بھی نہیں بتاتے، اپنے پاس وہ نسخے رکھتے ہیں۔ اس لیے اس کو عموم میں داخل کیا قرطبی نے، رول مانی نے۔ اللہ نے کوئی علم دیا ہے، کوئی آپ کے پاس نسخہ اچھا ہے، فن آپ کے پاس ہے، ہنر آپ کے پاس ہے، تو اسے عام کیا جائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ چوتھی صفت ہے جی۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر، انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ آپ
کی طرف اتاری گئی، اس میں وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب سب شامل ہیں، یعنی قرآن بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مستند احادیث اور فرامین بھی، صرف قرآن مراد نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہی آپ کی طرف اتاری گئی قرآن کی صورت میں یا غیر مطلوب وہی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور پہلے انبیاء پر جو وحی اتاری گئی اس پر ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا ہے کہ قرآن نے ان کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ یہاں یہ آیت جو ہے یہ میرے آقا کے ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل بھی ہے جی۔ جو دینی مدارس کے طلباء اور علماء اور صاحب مطالعہ لوگ ہمارے سبق میں آن لائن سبق میں شامل ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے پاس بڑا موقع ہے کہ سارا قرآن انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے، ہماری نظروں سے گزرنا ہے، تو اس طرح کی آیتیں وہ انہیں نوٹ کرتے چلے جائیں جی، یعنی جو آیتیں ختم نبوت پر بطور دلیل ہیں انہیں الگ نوٹ کر لیں، جو قرآن کی عظمت پر دلیلیں ہیں انہیں الگ نوٹ کر لیں۔ جن آیتوں میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے انہیں الگ نوٹ کر لیں۔ جن آیتوں میں انبیاء کی بشریت کا ذکر ہوگا انہیں الگ سے نوٹ کر لیں، الگ الگ پیج بنا لیں، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا جی۔ جن آیتوں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت ہے، صحابہ کی شان کے بارے میں آیتیں ہیں، اب آپ کے پاس بڑی آسانی ہے، آپ انہیں الگ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ یہ ختم نبوت کی بڑی واضح دلیل ہے۔ دو وحیوں کا ذکر کیا قرآن نے، ایک وحی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اتاری گئی۔ اگر آپ کے بعد بھی نبوت و رسالت کا سلسلہ اور وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو پھر جہاں من قبلک کا ذکر ہے وہاں من بعدک کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، کہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد اترے گی۔ وہ دوسری طرف پھیرے جا کے سبق جاری رکھنا تو پھر لیٹ ہے، دوسرے پھیرے نا اس کو آ جائے گی۔ روشنی آ رہی ہے جی آ جائے ایک یہاں رکھ جی جی۔ اگر آپ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا اور آپ کے بعد بھی کسی پر وحی اترنی ہوتی تو پھر وما انزل من قبلک کے ساتھ
वमा युनज़लु मिन बादिक, इसका भी जिक्र होना चाहिए था, लेकिन यहां मिन बादिक का जिक्र नहीं, तो मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद वही के उतरने का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखिरत के साथ वो यकीन रखते हैं। आखिरत से मुराद दारे आखिरत है जी। मिर्जा कादियानी ने यहां आखिरत से मुराद नबूवत ली है कि ये बाद में आने वाली नबूवत का जिक्र है। आखिरत से मुराद दारे आखिरत है। क्यों? कुरान कई जगहों पे इसकी तायीद करता है, इन्ना दारल आखिरता लहियल हयवान। आखिरत से मुराद यहां क़यामत है जी। क़यामत, हशर नशर, हिसाब व किताब, जन्नत व जहन्नम, क़यामत का दिन, उसमें जो कुछ होने वाला है उस पर सिर्फ ईमान नहीं यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये समरा है बयाने सिफात के बाद। बाद अज बयाने सिफात समरा। उलाइका, दोनों जगहों पे उलाइका का इशारा मज़कूरा बाला सिफात के हामिलीन की जानिब है जी। यही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की तरफ से। उलाइका हुमुल मुफलिहून यानी फिल आखिरह, और यही लोग हैं कामयाब होने वाले, यानी क़यामत के दिन। दुनिया में हिदायत पर यही लोग हैं, इन सिफात के हामिलीन। और क़यामत में कामिल फलाह पाने वाले। अल मुफलिहून का अलिफ लाम लिल कमाल। ये आयत अजमत सहाबा पर दलील है कि जिस वक़्त ये आयत उतर रही थी उस वक़्त हम तो नहीं थे, ताबईन भी नहीं थे, तबा ताबईन भी नहीं थे, आइम्मा मुज्तहिदीन भी नहीं थे, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस नहीं थे। उस वक़्त तो सहाबा थे। तो इस आयत का पहला मिस्दाक जो है वो मेरे आका के सहाबा हैं जी। सहाबा की अजमत पर ये बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह ने उन्हें हिदायत याफ्ता भी कहा और अल्लाह ने उनकी कामयाबी और फौजो फलाह का ऐलान भी किया जी। अन अमता अलैहिम का जिक्र मुकम्मल हुआ जी। पहली जमात, उसका जिक्र मुकम्मल हो गया। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, मग़ज़ूबे अलैहिम का जिक्र जी।
پہلے معنی کر دیتا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. برابر ہے ان پر، لا علیکا آپ پر نہیں، آپ کو تو بہرحال اس کا اجر اور ثواب ملے گا، ان کے لیے برابر ہے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس کو اگلی آیت میں ذکر کیا. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. جملہ تعلیلیہ یعنی ما قبل کی علت بیان ہو رہی ہے، وجہ بیان ہو رہی ہے. وجہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اخروی سزا کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی سزا ہے، دنیا میں یہ حکم ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا مطلق کافر مراد نہیں ہے جی. ہزاروں کفار آپ کی دعوت سے مسلمان ہوئے، یہاں سے مراد ضدی، انادی، ہٹ دھرم وہ کافر مراد ہیں جی. کفر کے لغوی معنی چھپانے کے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی تو اور ہے نا کہ کسی حکم کا انکار کر دینا. لغوی معنی، لفظی معنی چھپانے کے. ناشکری کو بھی کفر کہا گیا. کیوں؟ کہ وہ محسن کے احسان کو چھپاتا ہے. ذمہ دار اور کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے. کیسے آتا ہے جی وہ؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. البتہ کہنا نہیں ہے کسی کسان کو کافر اس معنی میں، یعنی یہ لغوی معنی ہے، لغوی. اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے جی؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی کا انکار کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے. یہ حال تھا مشرکین مکہ کا، جنہوں نے ضد کی، اناد کیا، ہٹ دھرمی کی. فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر
کانوں پر مہریں لگا دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کافر قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ موریں تو نے ہمارے دلوں پہ لگائی تھیں اور نے خود کہہ دیا تھا لا یؤمنون، تو پھر اگر ہم ایمان نہیں لائے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس ماحول میں پلا، جس ماحول میں پرورش پائی، جس سوسائٹی میں رہا، اس ماحول کا اس پر رنگ چڑھ گیا۔ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا، اس ماحول میں رہا، یہودی بن گیا۔ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، اس ماحول میں رہا، ہندو بن گیا۔ اگر پیدا ہندو نہیں ہوا، ابتداءً مہر نہیں لگتی۔ فطرت اسلام پر اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ اسے عقل سلیم دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت، فہم، فراست۔ پھر اللہ اس کے سامنے ساری نشانیاں رکھتے ہیں، یہ رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، نباتات ہیں، فصلیں ہیں، انسان کی پیدائش ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھو، سمجھو کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے، الہ اور معبود بھی وہی ہے۔ عقل دیتی ہیں اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں، پھر ان پر کتابیں اتارتے ہیں، پھر اسے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جنت کا اور یہ جہنم کا راستہ ہے، دونوں راستے اسے دکھا دیتے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے، جب وہ سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، اس کے بعد وہ تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، چودراہٹ میں، اپنی گدیوں پر ناز کرتے ہوئے جب وہ انکار کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا، اللہ کہتے ہیں جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو ختم اللہ علی قلوب، اس وقت ہم اس کے دلوں پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہریں لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل سے کسی نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے پوچھا کہ تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر میں نے ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں دیکھا۔ اب وہ سچا مان رہا ہے، تو پوچھنے والے نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہنے لگا اس نبی کی محفل کو دیکھو، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے پسینے کو شیشیوں میں بند کر لیتے ہیں، وہ تھوکتے ہیں تو ان کی لعاب ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں مکے کا چودھری ہوا تو تیرا کیا خیال ہے میں محمد کی جوتیاں اٹھا کے پھرتا رہوں؟ یہ چیز جب آئی نا، چودراہٹ، سرداری، ہٹ دھرمی، تعصب، میں نہیں مانتا، اس وقت ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہریں لگا دیتے ہیں۔ اب ساری دنیا کے مصلح، ساری دنیا کے داعی آئیں، سمجھائیں، دلائل دیں، اب اسے ہدایت نصیب ہو
نہیں ہو سکتے. یہ دوسری جماعت ہے جی مغضوب علیہ. ایسے کافر جو کفر کے اس درجے کو پہنچ گئے کہ اللہ نے ان پر کیا لگا دی؟ مہریں لگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. تیسری جماعت کا ذکر جی ضالین. یہ ہیں منافق جو ابھی مہر جباریت کے نیچے نہیں آئے. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. یعنی صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں، تصدیق بالقلب نہیں ہے. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. زبانی اقرار ایمان کر کے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو. یہ باب مفعول ہے اور اس میں جانبین شریک ہوتے ہیں. تو یہاں باب مفعولہ مبالغے کے لیے ذکر کیا ہے. جیسے سورت آراف میں ہم پڑھیں گے قاسمہما، کہ ابلیس نے آدم و حوا کے آگے قسمیں اٹھائیں. قسم تو صرف ابلیس اٹھا رہا تھا. اب مانا کریں گے دن رات دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مبالغے کے لیے. ایک سوال یہ پیدا ہوا، اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے کوئی کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو مفسرین نے یہاں مضاف محذوف مان لیا. یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ. مدارک، خازن، رول معانی، بیر محیط، مزاری سب نے لکھا جی یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ. رسول کا لفظ محذوف مان کے ان تمام مفسرین نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ وہ عالم الغیب ہے. تو انہوں نے رسول کا لفظ محذوف مانا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مفسرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے، نہ ذاتی نہ عطائی. خازن نے تفسیر خازن نے لکھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ واو تفسیریہ ہے. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو یعنی ایمان والوں کو، یعنی مومنوں کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے.
ज़बानी इस्लाम और ईमान का इकरार करते हैं कि हमें दुनियावी मादी फ़वाइद जो हैं वो हासिल होते रहें, हमारी जान माल महफूज हो और माल गनीमत में से हमें हिस्से मिलते रहें। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को, इसका वबाल उन पे पड़ेगा। वमा यशऊरून, और वो शूर भी नहीं रखते कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। मरज़ ए शक्कुन व निफाकुन, यानी बातिन की जो खराबी है, अंदर जो कुफ्र है, उसको मरज से ताबीर किया। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, फिर बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। कैसे बढ़ाई? मुसलमानों को दिन ब दिन तरक्की देकर। मुसलमान दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, फुतूहात हो रही हैं, इनकी बीमारी बढ़ रही है। या नुज़ूले कुरान बराबर हो रहा है और ये हर उतरने वाली आयत का इनकार कर रहे हैं, तो बीमारी बढ़ रही है। पहले एक आयत का इनकार किया, फिर 2 का इनकार किया, फिर 3 का इनकार किया, फिर 4 का इनकार किया, फिर 10 का इनकार हो गया। तो ये है बीमारी का बढ़ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। बिमा कानू यकज़िबून, बा सबबिया और मा मसदरिया, रूल मानी और फेल नाकिस दवाम के लिए। उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं, बसबब उनके झूठ बोलने के। ये यूं माना करो, उनके लिए अजाब है दर्दनाक बसबब उनके झूठ बोलने के। मुसलसल किस बयानी, यानी इस्लाम का इजहार करना और ये कहना आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़े, मुनाफिकों को जरा तफसील से जिक्र किया जाए, इसलिए कि काफिर इतने खतरनाक नहीं होते जितने मुनाफिक खतरनाक होते हैं। काफिर तो खुला दुश्मन है, पता है कि ये काफिर है, दुश्मन है, हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये महफिल में बैठने वाले हैं, कान के साथ लगने वाले हैं, सरगोशियां करने वाले हैं, हम बड़े खैर खा हैं, तो ये ज्यादा नुकसानदेह हैं, इसलिए इनको जरा तफसीलन बयान किया जी। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद न करो, ये फसाद क्या है? मोमनों के राज काफरों को जाके बताना
اور کافروں سے دلی دوستی رکھنا، یہ ہے فساد۔ پختہ مومن بنو اور یہ دو رخی چال، دوگلی چال چھوڑ دو، فساد فی الارض نہ کرو۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہیں اصلاح کرنے والے، بین الفریقین، ہم اصلاح کرنے والے ہیں بین الفریقین، مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہم ایک دوسرے کے قریب لانے والے ہیں تاکہ یہ اختلاف زیادہ نہ ہو، جھگڑا زیادہ نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں، یہ قریب آئیں، مل جائیں۔ الا حرف تنبیہ، سنو، حرف تنبیہ کا معنی کریں گے خبردار، سنو، انہم ہم المفسدون، یقیناً وہی ہیں فسادی۔ کن کو کہا؟ جو کہتے تھے انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم صلح کن ہیں، ہم جھگڑے نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم لڑائیاں نہیں چاہتے، ہم دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم دونوں فریقوں کو قریب لانا چاہتے ہیں، ایک کردار پل کا ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں انما نحن مصلحون انہم ہم المفسدون، یہی ہیں فسادی، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ نفاق کی بیماری کی وجہ سے ان کے دل اس قدر بیمار ہو گئے کہ یہ اصلاح اور فساد میں تمیز بھی نہیں کر پاتے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اصلاح کیا ہوتی ہے اور فساد کیا ہوتا ہے، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اس کیٹاگری کے لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے صلح کن۔ ہم صلح کن لوگ ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ انہیں کہا جاتا تھا اس طرح زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم صلح کن لوگ ہیں، اور اللہ نے انہی کو فسادی کہا۔ اس کو شکوہ بھی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا، شکوہ، کالا، کالو، اللہ کفار کے کسی قول پر، کسی بات پر اللہ شکوہ کرتے ہیں، تو یہ شکوہ بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقوں سے، ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے لوگ۔ الناس میں الف لام آد خارجی کا ہے جی، مراد اصحاب پیمبر ہیں، مہاجرین و انصار۔ جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ، صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا جی۔ پہلے پارے کے آخر میں آئے گا فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, अगर वो यहूद व नसारा उस तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, फिर हिदायत पाएंगे। ये आयत भी सहाबा की अजमत पर दलील है जी। इसे नोट करते चले जाएं, जहाँ जहाँ हजरात पढ़ रहे हैं इस सबक को, तलबा तालिबात, इस तरह वो बहुत सारी आयतें जमा कर लेंगे, उनके पास जखीरा हो जाएगा जी। सहाबा की अजमत पर बहुत बड़ी दलील है। सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया। जो लोग सहाबा को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं, वो इस आयत पे गौर करें। अगर सहाबा का ईमान सही न होता तो फिर दूसरों के लिए मेयार कैसे बना। कालू, तो वो जवाब में कहते हैं, ये भी शिकवा हो गया जी, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान ले आए जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। ये तो बेवकूफ हैं, वतन छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, आल औलाद छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिए, बस एक तरफ चिपक के लग गए। ये कोई कामयाबी है? ये कोई अक्लमंदी है? अक्लमंदी तो ये है सबके साथ चला जाए, इधर भी और उधर भी। इधर से मफाद मिले तो इधर से उठा लिया जाए, उधर से मफाद मिले तो उधर से उठा लिया जाए। ये तो बेवकूफ लोग हैं। आज का जो तालीम याफ्ता तबका है वो भी उलमा को दकियानुसी, कम फहम, मौजूदा तकाजों से आरी, तो ये बड़ी पुरानी बात चली आ रही है। अगर सहाबा को बेवकूफ कहा गया, आज उलमा के मुतालिक वही जुमले कहे जा रहे हैं। बल्कि एक वजीर ने तो यहां तक कहा है कि ये कोरोना, ये जो अजाब आया ये उलमा की वजह से आया है। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं और इनकी जिहालत की वजह से ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ है। वो समझते हैं इल्म, मेडिकल या इंजीनियर करना, इसका नाम इल्म है, उसका नाम फन है। जो आप पढ़ रहे हैं वो फनून है, फन है। एक दिरखान है वो अच्छी सी चीजें बना देता है, एक लोहार है वो अच्छी सी चीजें बना देता है, कारीगर है अच्छी अच्छी चीजें बना देता है। इल्म इसका नाम नहीं है। इल्म इल्म दीन का नाम है। कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, दीन का इल्म, जिस इल्म के पढ़ने से अल्लाह की पहचान होती हो, जिस इल्म के पढ़ने से अल्लाह के नबी की पहचान होती हो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो वो लोग भी सहाबा कहते थे ये बेवकूफ है। एक ही तरफ हो गए, दकियानुसी लोग हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, बेइल्म हैं। अला, सुनो, इन्नहुम हुमुस्सुफहाओ, बेशक वही बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो जानते नहीं हैं। वहां यशुरून कहा, यहां यालमून कहा। यालमून इसलिए कहा कि उन्होंने सहाबा को सफी कहा था। सफी बेइल्म, उसके मुकाबले में कहा कि ये असल में जाहिल हैं, जानते भी नहीं हैं। तो यहां से
ایک نقطہ یہ ثابت ہوا کہ جو صحابہ کا دشمن صحابہ کے متعلق جس طرح کا الزام لگائے گا وہی الزام پلٹ کے اس پر آئے گا. یہ اللہ کا دستور ہے. جنہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا اللہ نے وہی جملہ ان کے منہ پہ دے مارا کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آمنا آمنا بالقلب، باللسان تو پہلے بھی تھا. امام راضی نے لکھا. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی بالکل صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، خلا کا صلہ الہ آئے تو ذہاب کا معنی ہوتا ہے جی، ذہاب چلا جانا. وَإِذَا خَلَوْا، اے خلو ذاہبین الی شیاطینہم، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اس حالت میں کہ وہ جانے والے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. یہ شیاطین کون ہیں جی؟ یہود کے علماء، شرک و کفر کے لیڈر، وہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ان کے علماء اور بڑے بڑے ان کے پیر خود آتے نہیں تھے. ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں قالو، تو کہتے ہیں انا معکم. یہاں آپ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر کیا لینے گئے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے استہزاء کرنے والے ہیں، مخول کرنے والے ہیں. ان کو بنا رہے تھے، ذرا مسلمان خوش ہو جاتے ہیں جی ایک اور آدمی آ گیا ہے، تعداد ہماری بڑھ گئی ہے، ہم انہیں ذرا خوش کر رہے تھے. اور اس طرح پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، کل ہمارے بال بچے ہیں، مال ہیں، زمینیں ہیں، ہمارے اپنے خون ہیں، جان ہیں، انہیں بھی تو بچانا ہے نا جی، اس کا بھی تو خیال کرنا ہے نا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے. قرطبی نے کہا اصل الاستہزاء الانتقام، جرم کی سزا پر جرم کا لفظ اطلاق کر دیا جاتا ہے. اللہ تو مزاح کرنے سے پاک ہے، تو یہاں اس کی سزا مراد ہوگی. اللہ انہیں اس مزاح کی سزا دے گا. اور رولمانی نے ایک اور بات لکھی، اللہ بھی ان سے تمسخر کر رہا ہے. کیا؟ اسلام کے احکام ان پر جاری کر رکھے ہیں،
نماز بھی آ کے پڑھنی پڑتی ہے، نہ پڑھے تو نفاق کھلتا ہے، جنگوں میں بھی جانا پڑتا ہے، نہ جائیں تو نفاق کھلتا ہے، مال بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کرے تو نفاق کھلتا ہے۔ تو دنیا میں احکام سارے اللہ نے جاری کر رکھے ہیں، اور جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا۔ اللہ بھی ان سے تمسخر کر رہا ہے، یہ رول مانی نے لکھا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، کچھ علماء نے کہا واو تفسیریہ ہے، اللہ ان سے استہزاء کر رہا ہے، یعنی اللہ انہیں اس استہزاء کا بدلہ دے گا، یعنی واو تفسیریہ کا معنی ہے یعنی ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یمدو لفظی معنی کھینچنا، بڑھانا، میں نے معنی کر دیا ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ نے بھی ڈھیل دے رکھی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا، اشتروا استحبو، ان الاشتراء مجاز عن الاختیار، رول مانی، اشتراء بمعنی اختیار، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یا پسند کر لیا۔ یہاں با بمعنی علا ہوگا جی، بالہدا علی الہدا، لینی چاہیے تھی ہدایت، لے لی گمراہی۔ اور کچھ مفسرین نے کہا، علامہ آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا، اشتراء اپنے حقیقی معنی میں ہے خریدنا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ ہدایت دے کر گمراہی خریدی، ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس سے فطرتی ہدایت مراد ہے، وہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، وہ جو فطرت میں ہدایت رکھی گئی تھی اس کو دے کر گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت۔ وہم ضیعوا راس المال، پونجی بھی گوا بیٹھے۔ یہ نہ نفع مند ہوئی ان کی تجارت، یعنی جو پونجی تھی، اصل سرمایہ تھا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے، یعنی سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہیں آیا، ان کو تجارت کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ لوگ سارے صحابہ کو کامیاب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب صحابہ کے لیے آیت نہیں ہے۔ نہیں، سب صحابہ اس میں شامل ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو اسلامی بینک ہیں ان سے قسط پہ جو گاڑی لینا ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک سود کے زمرے میں نہیں آتا جی، بعض علماء کے نزدیک، لیکن بعض علماء اسے بہتر نہیں سمجھتے۔ یہ جو رات کو چھتوں پہ آذانیں دینے کا سلسلہ جاری ہے، قرون اولیٰ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
بدر کی رات سے مشکل رات کون سی تھی؟ احد کی رات جو تھی، صبح جنگ ہونی تھی، اس سے مشکل رات کون سی تھی؟ اور وہ جو 26 دن آپ نے خندق میں گزارے تھے، اس سے زیادہ پریشانی کی راتیں، دن کون سے تھے؟ پھر طاعون کی وبائیں پھیلتی رہیں، لیکن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے اس طرح کی بے وقت آذانیں دی ہوں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔